جس طریقے سے بیعت نہیں ہو سکتی باطنی، اس طریقے سے خلافت بھی نہیں ہوتی۔ اگر شیخ کا وصال ہو گیا اور وصال ہونے کے بعد خواب میں آن کے اس کو اپنے مرید کو کہا کہ میں تجھے اپنی خلافت دے رہا ہوں، تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ سچ بھی بول رہا ہے کہ اس نے ایسا خواب دیکھا ہے لیکن کوئی تصدیق کنندہ نہیں ہے اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک نیا راستہ کھولتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے اگر کوئی سادات ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو ان کا سادات ہونا اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ ترین بات ہے، وہ اولا بات ہے بہت، لیکن بیعت اور خلافت ان کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایسے خواب میں کہ ہمیں خواجہ معین چشتی نے خلافت دے دی، ہمیں غوث پاک کی خلافت ہے خواب میں، ہمیں فلاں بزرگ کی خلافت ہے خواب میں، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے حجت ہے، کسی پیر کا کلام نہیں۔ جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے سایہ، 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 شیخ طارق میرے شیخ المشائخ، شیخ طارق میرے شیخ سلسلہ طریقت جو ہے یہ خوابوں پر نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیعت کا مقصد جو ہے کسی کی اطاعت ہے، کسی کے ہاتھ پر توبہ کرنا ہے اور عہد و پیمان کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اور سلسلے سے نسبت قائم ہو کر اس سلسلے کے بزرگوں کے معمولات کو اپنانا۔ بیعت میں یہی پوری ایک تربیت ہے، تو خواب میں نہیں ہو سکتی۔ اب خواب دیکھنے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بیعت خواب میں نہیں ہوتی، ایک بات۔ اس کے لیے ظاہری شیخ کا ہونا، ہدایت کا ہونا، ظاہری تلقین فرمانا نہایت ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت جس طریقے سے بیعت نہیں ہو سکتی باطنی، اس طریقے سے خلافت بھی نہیں ہوتی، دوسری بات ہے یہ۔ اب خلافت اور اجازت بھی ایک تلقین ہے باقاعدہ، جو شیخ اپنی حیات میں ہی عطا کر سکتا ہے۔ اگر شیخ کا وصال ہو گیا اور وصال ہونے کے بعد خواب میں آن کے اس کو اپنے مرید کو کہا کہ میں تجھے اپنی خلافت دے رہا ہوں، تو بھی قابل قبول نہیں ہے وہ۔ کیوں؟ کہ اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سچ بھی بول رہا ہے کہ اس نے ایسا خواب دیکھا ہے لیکن کوئی تصدیق کنندہ نہیں ہے اس کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کا ایک نیا راستہ کھولتا ہے، فریب اور دھوکے کا، لہذا بزرگوں نے اسے اجتناب کیا ہے۔ تیسری بات یہ اگر کوئی سادات ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو ان کا سادات ہونا اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ ترین بات ہے، وہ اولا بات ہے بہت، لیکن بیعت اور خلافت ان کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، ایک بات۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ایسے خواب میں کہ ہمیں خواجہ معین چشتی نے خلافت دے دی خواب میں، ہمیں غوث پاک کی خلافت ہے خواب میں، ہمیں فلاں بزرگ کی خلافت ہے خواب میں، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ ایک فیض اویسی ہوتا ہے، اکثر بزرگوں کو ہوا ہے، نقشبندی سلسلے کے اندر حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا کہ آپ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارک نے آپ کی تربیت فرمائی اور
کمال پہ پہنچایا۔ لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد عشقی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ظاہری بیعت کی، آپ نے آپ کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی۔ آج نقش بندی شجرہ جو ہے، سلسلہ جو ہے، ڈائریکٹ ابوالحسن خرقانی کے بعد بائز بستامی سے نہیں ملتا، جا کر بیچ میں 2 واسطوں سے ملتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ ان کی خلافت اویسیہ بھی اور بیعت اویسیہ بھی اور تربیت اویسیہ بھی مسلم کا بزرگوں نے تصدیقیں کی ہیں اس کی، اور ان لوگوں نے تصدیقیں کری ہیں جو مسلم تھے اپنے وقت کے، وہ جس کی تصدیق کر دیتے اس کو ساری قوم مانتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک یہ اعتبار رکھا گیا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے بزرگ جیسے حضرت تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت فرمائی۔ تو یہ رہا ہے سلسلہ، لیکن اس پر دعویٰ کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دعویٰ قابل قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ ہی اس بیعت کی کوئی اہمیت ہے، اور نہ ہی اس خلافت کی کوئی اہمیت ہے۔ ایک بات۔ اب دوسری بات، کوئی آدمی اتنا پکا ہو جائے اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ لوگوں کو اس طرح کی ترغیب دعوت دے کہ بھی تم گناہ کرو تو بھی میں ذمہ دار، تم نیکی کرو تو بھی میں ذمہ دار۔ اب بتاؤ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو شفیع کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تو نہیں فرمایا امت کو یہ ہے؟ تو اب اس طریقے کی بات کرنا ایک عام آدمی کو یا ایک عام پیر کو وہ زیب نہیں دیتی بات۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے حجت ہے، کسی پیر کا کلام نہیں، وہ کچھ کہے۔ جبکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا، اور کسی نے سوال کیا کہ سرکار، آپ کے مریدین میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، زہد، متقی، کتب، ابدال، غوث جیسے لوگ آپ کے مریدوں میں ہیں شامل، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کہا حضور، آپ کے ہی مریدوں میں بڑے بڑے گناہگار، بد کردار، خطا کار، زانی، شرابی بھی موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ان کے بارے میں اور ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی صالح ہیں، اچھے لوگ ہیں، جتنے بھی متقی، پرہیزگار، زہد، عبادت کرنے والے علماء، فضلاء ہیں، وہ سب میرے لیے ہیں، اور میرے جتنے گناہگار مرید ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کچھ بھی کریں، میرے مرید ہیں تو، یہ فرمایا میں ان کے لیے ہوں، یعنی کہ اللہ نے مجھے ان کے لیے درس و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انہی کے لیے بھیجا ہے کہ میں ان کو ہدایت دوں اور ان کو راستے پہ لاؤں اور ان کی زندگیاں اچھی کروں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیروں کو بھی، بزرگوں کو، جو بھی اپنے آپ سے اہل سلسلہ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ مریدوں کو جو ہے نا ایسی بات کر کے نا بے باک نہ کریں۔ ہر وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا ایک بار دل سے، اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، چاہے وہ کچھ عرصے دوزخ میں رہنے کے بعد ہی بھیجا جائے، اس کی شفاعت ہوگی، آپ رسول خدا کریں گے شفاعت اس کی۔
کیونکہ آپ نے وعدہ کیا کہ جس نے توحید کا ایک بار اقرار کر لیا رسالت کا میری اور اس پہ قائم رہا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. تو وہ ہوگا، ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا ایک دن. اور اللہ نے ان کے لیے سبیلیں پیدا کر دی ہیں. آپ رسول خدا کی شفاعت پیدا کر دی. خواجہ اویس کرنی جیسے ہستیاں پیدا کر دی کہ جن کے وسیلے سے لوگ جنت میں جائیں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ خواجگان، خواجہ معین چشتی، حضرت شیخ بہاؤ نقشبند، مجدد عرب ثانی، ایسے بزرگوں ہمارے لیے پیدا کر دیے کہ ان کی شفاعتوں کے ذریعے ہم ان کے ذریعے جنت میں جائیں گے، ان کی نسبتوں کے ذریعے جنت میں جائیں گے. اپنے اعمال سے بھی نہیں جائیں گے تو ان کی نسبتوں سے جائیں گے کہ ان سے محبت کرتے ہیں. گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کی محبت بھی ہمیں جنت میں لے جائے گی. کیوں کہ اللہ کے دوست کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ اپنے محبت کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا. گناہ گاری، عصیان ہمارا اپنی جگہ پر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، کم سے کم گناہ کرنے کی کوشش کریں. مگر دنیا میں رہتے ہیں، سب کچھ کریں گے، ہوگا سب کچھ. لیکن ہمیں راستہ بھی تو بتا دیا کہ معافی مانگو. تو پیران کرام کو چاہیے اگر اپنے مریدوں کو عذاب سے نہ بھی ڈرائیں تو ثواب کا تو شوق دلائیں، بزرگوں کی محبت کا تو شوق دلائیں. یہ چاہیے کہ ہمیں یہ کریں. ہاں جب ہم ان سے محبت کریں گے، اپنے گناہوں پہ توبہ اللہ کریں گے، اپنے گناہوں پہ روئیں گے. گناہ ہوتے رہیں گے ہم سے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر ہم توبہ اللہ کرتے رہیں گے تو اس کی رحمت بھی ایسی نہیں ہے جب میں بار بار گناہ کر کے معافی مانگوں گا تو مجھے بار بار معاف کرے گا. تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رہوں. ہمارے بزرگ بھی رات رات بھر روتے تھے، اتنی نیکیوں کے بعد بھی، اتنے قرب کے بعد بھی روتے تھے، تو ہمارے لیے تو روتے تھے. اگر کوئی شخص مراقبے میں کسی کو کوئی بزرگ بھی کوئی خلافت عطا کرتے ہیں، کوئی عنایت کرتے ہیں، تو اب مراقبے کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. کچھ مراقبے ظنی ہوتے ہیں، کچھ یقینی ہوتے ہیں. اب ظنی کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک کہ اس کا ذکر تمام لطائف کو بیدار نہ کر دے اور اس کی روح مشاہدہ حق میں نہ آ جائے، جب تک اس کا مراقبہ ظنی رہتا ہے. اب ظنی مراقبے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ اس کی خلافت کی، نہ اس کی اجازت کی. اب اگر کوئی شیخ تصدیق بھی کرتے ہیں اس کی تو شاید زندگی میں کبھی اس کو حاصل ہو وہ بات آئی نا سمجھ میں بات، لیکن وہ بات یقینی نہیں ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ ہم مراقبہ تو کرتے ہیں لیکن مراقبے کے مراتب کو نہیں سمجھتے کہ مراقبے کے کتنے مراتب ہیں اور کس مرتبے میں کیا بات ہوتی ہے. اب ایک مرتبہ مراتب کا تو یہ ہے مراقب کا کہ وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، لیکن وہ مقام کون سا ہے مراقبے کا؟ ایک مراقبے کا مقام یہ ہے کہ جب بندہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو کبھی وہ جن دیکھتا ہے، کبھی بھوت دیکھتا ہے، کبھی پلیت دیکھتا ہے، کبھی روحیں دیکھتا ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک اہل باطن تجھے اس مقام تک نہ پہنچا دیں جس مقام میں تیری روح مشاہدے میں آ جاتی ہے، تب تک تیرا مراقبہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ظنی ہے. اب ظن کا تو میری جس بزرگ سے مجھے زیادہ نسبت ہوگی، محبت ہوگی، خیال ہوگا، اسی بزرگ کو میں دیکھوں گا. تو اس لیے لہٰذا اپنے شیخ سے زیادہ محبت کرو کسی بھی بزرگ سے، اور اپنے شیخ کا خیال میں رہو، تاکہ یہ ہے کہ جب تمہیں اس کی طرف سے کوئی ظن پیدا ہو تو وہ اس کی تصدیق یا تردید کر دے تمہارے سامنے بیٹھ کے.
जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे साया जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे साया 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 शैतान